مریم کو اللہ تعالیٰ نے دوسری بیٹی دی تو ان کے بہتر مستقبل کے لیے شہزاد دبئی چلا گیا۔ کچھ ماہ گزرے تو ساس نے مریم کی بچیوں کو بیچ دیا اور شور ڈال دیا کہ بچیاں اغوا ہو گئیں۔ مریم پاگلوں کی طرح بچیوں کو سڑک پر تلاش کرتے کرتے پاگل ہو گئی۔ ساس نے بیٹے کو فون پر کہہ دیا کہ تمہاری بیوی عاشق کے ساتھ بھاگ گئی۔ 5 سال گزر گئے تو ساس بیٹے کی دوسری شادی کر کے بہو کو گھر لا رہی تھی کہ اچانک گاڑی کے سامنے ایک فقیرنی ٹکرائی تو شہزاد کا کلیجہ پھٹ گیا، کیونکہ گاڑی کے سامنے تو اس کے سامنے نکاح خواہ بیٹھا بار بار پوچھ رہا تھا، کیا یہ نکاح آپ کو قبول ہے؟ شہزاد نے ایک نظر اس نکاح خواہ پر ڈالی اور دوسری نظر اپنی ماں پر، جس کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ شہزاد اس شادی پر بالکل بھی خوش نہیں ہے۔ وہ تو شاید کسی اور ہی دنیا میں گم ہونے لگا تھا۔ پہلی شادی کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آتے ہی مریم کا حسین چہرہ آنکھوں کے سامنے سے گزرا تو دل سے ایک ٹھنڈی آہ نکلے۔ آج سے 10 سال پہلے کا منظر اسے یاد آنے لگا، جب وہ یوں ہی دلہا بنا اپنی ماں کی پسند کی ہوئی لڑکی کو اپنا محرم بنا کر بیوی کے روپ میں قبول کر رہا تھا۔ کتنا حسین وقت تھا وہ، مگر ایک پل میں اس کی زندگی اجڑ گئی تھی۔ مریم کے لیے اس پل شہزاد کے دل میں شدید نفرت آنے لگی تھی۔ شہزاد کے دل میں کچھ لمحوں کے لیے ہی صحیح، مگر مریم کے لیے آئی محبت پر اب نفرت کی دھول چڑھنے لگی تھی۔ کتنا چاہا تھا اس نے مریم کو، اس کی محبت اور چاہت میں کہاں کمی رہ گئی تھی جو مریم نے اتنا بڑا قدم اٹھایا۔ اس کی اتنی محبت اور اپنائیت کا اس نے یہ صلہ دیا تھا اس کی دل عزیز بیوی نے کہ اس عورت پر اعتبار ہی اٹھ گیا۔ ایک بار پھر مولوی صاحب نے شہزاد سے پوچھا، کیا مہوش اسے اپنے نکاح میں قبول ہے؟ شہزاد فوراً ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ اس پل اس کے ساتھ بیٹھی امی نے شہزاد کا بازو کھینچا تھا۔ اس وقت بھی فیصلہ امی کا تھا اور آج سے 10 سال بعد بھی امی کے مرضی کے مطابق ہی مجبور تھا۔ مہمانوں میں عجیب سی چہمگوئیاں شروع ہو چکی تھیں۔ وہ فوراً خیالوں کی دنیا سے باہر نکلا اور دل پر پتھر رکھ کر ایجاب و قبول کرنے لگا۔ 3 بار قبول کرتے ہی محفل میں مبارکباد کا شور بلند ہوا۔ شہزاد کے حلق میں کانٹے سے چبھنے لگے تھے۔ کچھ دیر بعد رخصتی ہوئی اور وہ اپنی نئی نویلی دلہن مہوش کو اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا کر گھر لے جانے لگا۔ وہ دل ہی دل میں یہ طے کر چکا تھا کہ اپنی آنے والی زندگی میں ماضی کی کوئی بھی یاد شامل نہیں کرے گا، مگر شاید تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ گاڑی ابھی راستے پر ہی تھی کہ اچانک ایک فقیرنی آ کر اس کی گاڑی سے ٹکرا گئی۔ ڈرائیور نے اگر بروقت بریک نہ لگائی ہوتی تو نہ جانے کیا ہوتا۔ شہزاد اور مہوش نے بیک وقت سامنے شیشے سے باہر کا منظر دیکھا۔ دل اس پل بری طرح سے دھڑکا تھا۔ شہزاد گاڑی سے نیچے اترا اور اس فقیرنی کو ڈانٹنے لگا، مگر اس کی آواز سن کر فقیرنی نے جھٹ سے شہزاد کی جانب دیکھا۔ اس کا چہرہ واضح ہوا تو چند لمحے لگے تھے اسے پہچاننے میں۔ شہزاد کا چہرہ زرد پڑ رہا تھا کیونکہ وہ تو اس کی نرس جب دروازہ کھول کر باہر نکلی تو اس کے ہاتھ میں بچہ تھا، جو اس نے مسکراتے ہوئے شہزاد کی جانب بڑھا کر کہا کہ مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹی سے نوازا ہے۔ شہزاد نے مسکرا کر اپنی بچی کو سینے سے لگا کر چوم لیا، مگر اگلے ہی لمحے دل کو کئی اندیشوں نے گھیر لیا تھا۔ اگر امی کو پتہ چلا کہ ایک بار پھر میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو نہ جانے اس بار وہ کیسا رد عمل ظاہر کریں گی۔ انہوں نے تو ابھی تک کومل کو بھی قبول نہیں کیا تھا۔ اتنا سوچنا تھا کہ شہزاد پریشان ہو گیا۔ اسے بے ساختہ 2 سال پہلے کا منظر یاد آنے لگا جب وہ اپنی ماں اور مریم کو لے کر ہسپتال آیا تھا۔ وہ اس دن بہت خوش تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے مریم کو چاند سی بیٹی سے نوازا تھا۔ اس نے اپنی بیٹی کو گود میں لے کر پیشانی پر لب رکھے اور وہ بالکل اپنی ماں پر گئی تھی۔ اس کا گال چوم کر شہزاد نے اس کا نام کومل شہزاد رکھ دیا تھا۔ ننھی سی گڑیا کو دیکھ کر شہزاد کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے تھے۔ اس نے اپنی آنکھیں صاف کیں اور پھر ساتھ کھڑی امی کی جانب اپنی بچی کو بڑھایا اور خوشی سے روتے ہوئے بولا کہ دیکھیں امی، خدا نے مجھے بیٹی سے نوازا ہے۔ کتنی پیاری ہے نا یہ، بالکل اپنی ماما پر گئی ہے۔ وہی آنکھیں، وہی نقوش۔ شہزاد کی خوشی دیکھ کر امی نہ چاہتے ہوئے بھی آگے بڑھی اور اپنی پوتی کو دور سے دیکھ کر بولی، ہاں اپنی ماں جیسی ہی گوری رنگت لے کر پیدا ہوئی ہے، باپ پر بوجھ بننے کے لیے۔
امی کے الفاظ شہزاد کا دل کھٹا کر چکے تھے۔ اس نے کہا کہ کیا ہوا، آپ کو پوتی سے مل کر خوشی نہیں ہوئی؟ اس سوال پر اس کی امی نے نظریں پھیر لیں اور پھر بولیں کہ خوشی تو ہے، مگر کیا تھا جو تمہاری بیوی پہلی اولاد بیٹا پیدا کر کے دے دیتی، میرا وارث تو ہوتا، اس کا کیا ہے، ڈھیر سارا جہیز لے کر اپنے گھر چلی جائے گی دوسروں کی نسل بڑھانے۔ یہ بات مجھے اچھی تو نہیں لگی تھی، لیکن وہ اپنی جگہ ٹھیک ہی تھیں۔ بیٹے کے ہو جانے سے ایک رعب سا بڑھ جاتا ہے۔ شہزاد کی والدہ کہنے لگی کہ اگر بیٹا ہوتا تو میری بھی ناک ذرا خاندان بھر میں اونچی ہو جاتی، اگر پہلی اولاد بیٹا ہو جاتا تو پورے خاندان میں ہماری واہ واہ ہو جاتی۔ امی کے الفاظ شہزاد کی خوشیوں پر پانی پھیر رہے تھے۔ ابھی تو اس کی بچی کو دنیا میں آئے گھنٹہ بھی نہیں ہوا تھا اور انہیں اس کے جہیز کی فکر ستانے لگی تھی، مگر شہزاد سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کا لہجہ اس پر نظر انداز کر کے بولا، کوئی بات نہیں، میرے لیے دونوں ہی برابر ہیں، جس ذات نے رحمت دی ہے وہ نعمت سے بھی نواز دے گا، یہ اپنے حصے کا رزق اپنے ساتھ لے کر آئی ہے۔ اس جواب پر تو امی بمشکل مسکراتے ہوئے اپنی پوتی کو سینے سے لگا کر پیار کرنے لگیں، لیکن چہرے کی ناگواری سے صاف ظاہر تھا کہ محبت بھی بیٹے کو دیکھ کر جتائی جا رہی تھی۔ مریم سے شہزاد کی شادی اس کی امی کی مرضی سے ہوئی تھی، جسے اس نے خوشی سے قبول کر لیا تھا۔ چند ماہ بعد جب مریم حاملہ ہوئی تو اس کی ساس نے ایک ہی رٹ لگائی تھی کہ بس اب مجھے تو پوتا ہی چاہیے جو میرے شہزاد کی نسل کو آگے بڑھائے گا۔ شہزاد کا تعلق متوسط طبقے سے تھا اور جس خاندان سے اس کا تعلق تھا وہاں آج بھی بیٹیوں سے زیادہ بیٹوں کو اہمیت دی جاتی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے دوبارہ کھولیں اور مریم کے پاس کمرے میں چلا گیا۔ مریم ہوش میں آ چکی تھی۔ شہزاد اسے دیکھ کر مسکرایا، مگر اس کے چہرے پر تو جیسے خوف سا چھایا ہوا تھا۔ اسے بار بار اپنی ساس کی باتیں اور دھمکیاں یاد آ رہی تھیں۔ جب سے وہ دوسری بار حاملہ ہوئی تھی اس کی ساس اسے آئے روز دھمکاتی رہتی تھی کہ اگر اس بار مجھے وارث پیدا کر کے نہ دیا تو تمہیں تمہاری بچیوں سمیت گھر سے نکال دوں گی یا شہزاد کی دوسری شادی کروا دوں گی۔ وہ شہزاد کو کچھ بھی بتانا نہیں چاہتی تھی کیونکہ ساس نے منع کر رکھا تھا۔ ڈرتے ڈرتے وہ اپنی بیٹی کو لے کر شہزاد کے ساتھ گھر پہنچی تھی کہ ساس صحن میں پلکیں بچھائے بیٹھے پوتے کا آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ شہزاد بیٹی کو گود میں اٹھائے اندر داخل ہوا تو مسکرا کر امی کو بچی تھماتے ہوئے بولا، مبارک ہو امی، آپ ایک بار پھر میری بیٹی کی دادی بن گئی ہیں۔ یہ سن کر وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہو گئی۔ ان کے ہاتھ سے اگر شہزاد بچی کو نہ پکڑتا تو شاید منہ کے بل زمین پر گر جاتی۔ مریم اور شہزاد کا دل اس پل کانپا تھا۔ وہ بے یقینی سے بولیں کہ یہ کہاں ہے؟ تو نے شہزاد کیا کہا؟ یہ بیٹا ہے یا بیٹی؟ شہزاد ہڑبڑا کر دوبارہ بولا، اماں جی، آپ کی بہو نے بیٹی کو جنم دیا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ ماں صدمے سے واپس صوفے پر گر گئی۔ انہوں نے تو اپنی پوتی کو ایک بار دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ کہنے لگی، پھر سے بیٹی، مجھے تو لگتا ہے شہزاد کہ میں بنا وارث کا منہ دیکھے ہی دنیا سے چلی جاؤں گی۔ انہوں نے رونا دھونا مچا دیا۔ شہزاد تو ان کا واویلا سن کر پریشان سا ہو گیا۔ بیٹی ماں کی گود سے لے کر مریم کو دے دی، جو ڈری سہمی ہوئی یوں کھڑی تھی جیسے بیٹی کا پیدا ہو جانا مریم کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ اس سے پہلے کہ شہزاد اپنی ماں سے کچھ کہتا، اس سے پہلے کہ وہ اپنی چادر سنبھالتی ہوئی نہ جانے کیا بڑبڑاتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شہزاد نے ماں کو سمجھانا تو چاہا تو وہ الٹا اسے ہی سمجھانے بیٹھ گئی کہ بیٹا مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی جو تمہارے لیے اس لڑکی کو چنا۔ یہ تو بس بیٹیاں ہی پیدا کر سکتی ہے۔ اچھا خاصا اس کا رشتہ اس کے عاشق کے ساتھ ہو رہا تھا، مگر میں نے ہی اپنی بہن کو کہہ کر اسے یہاں تمہارے ساتھ بیاہ دیا۔ شہزاد کی والدہ تو پاگلوں جیسی باتیں کر رہی تھی۔ شہزاد ششدر ماں کے الفاظ سن رہا تھا۔ مریم جیسی بھی تھی اب اس کی بیوی تھی، 2 بچیوں کی ماں تھی۔ اس کے ماضی میں کون تھا کون نہیں اس سے اسے کوئی غرض نہیں تھی، کیونکہ مریم نے شادی کے بعد اسے بیوی ہونے کے ناطے سارے حقوق پورے کیے تھے اور اب اس سے بے انتہا محبت بھی کرتی تھی۔ شہزاد نے امی کو سمجھایا اور پھر واپس کمرے میں آ گیا۔ مریم روتے ہوئے شہزاد کے پاس آ گئی اور کہنے لگی، شہزاد میرا یقین کریں، میری زندگی میں آپ کے علاوہ کوئی اور نہ تھا، آپ کے بعد کوئی اور ہے اور نہ ہی ہو سکتا ہے۔ اماں جی سے کہیں کہ مجھ پر اتنا گھٹیا الزام نہ لگائیں۔ شہزاد نے اسے کہا کہ وہ کبھی بھی مریم پر شک نہیں کر سکتا۔ اس کا رویہ مریم اور بچیوں کے ساتھ بہت اچھا تھا۔ اس نے مریم کو بھی یقین دلایا کہ جب تک میں زندہ ہوں تمہیں یا بچیوں پر
کبھی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ کچھ دن تک شہزاد کی والدہ ناراض رہیں، مگر شاید بیٹے کی باتوں سے ان کا دل موم ہو چکا تھا۔ وہ بھی اپنا رویہ اپنی بہو اور پوتیوں کے ساتھ بہتر کرنے لگے۔ گھر کا ماحول ایک بار پھر خوشگوار ہو چکا تھا۔ یہاں رہ کر گزارا کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ جیسے جیسے بچیاں بڑی ہو رہی تھیں، ان کے خرچے بھی بڑھ رہے تھے۔ ایک چھوٹے سے اسٹور کی کمائی سے وہ اپنی بچیوں کو بہتر مستقبل نہیں دے سکتا تھا۔ اس لیے شہزاد نے دبئی جانے کا فیصلہ کر لیا۔ جب اس نے اپنے فیصلے سے ماں کو آگاہ کیا تو پہلے تو اس نے جانے سے انکار کر دیا، مگر پھر نہ جانے کیا سوچ کر مان گئیں۔ ایک ماہ کے اندر اندر شہزاد نے تمام کاغذی کارروائی پوری کی اور پھر ماں اور بیوی بچیوں کو الوداع کہہ کر دبئی چلا گیا۔ جانے سے پہلے اس نے اپنی بچیوں کو ڈھیر سارا پیار دیتے ہوئے مریم کو ان کا خاص خیال رکھنے کی تاکید کی۔ نہ جانے کیوں مگر اس کے دل میں وسوسے سے آ رہے تھے، جیسے وہ دوبارہ اپنی بیوی بچیوں کو کبھی نہیں دیکھ سکے گا۔ بہرحال سب سے مل کر وہ دبئی کے لیے روانہ ہو گیا۔ مریم اور 3 سالہ کومل شہزاد کے جانے کے بعد دکھی بیٹھی تھیں کہ ساس نے تیوری چڑھاتے ہوئے انہیں جھڑک دیا۔ وہ مزید اب اپنی بہو اور پوتیوں کے ساتھ یہ منافقانہ رویہ نہیں رکھ سکتی تھی۔ بیٹے کے جاتے ہی انہوں نے بہو پر مظالم ڈھانا شروع کر دیے۔ چھوٹی ثانیہ اگر رونے لگتی تو ساس بغیر ترس کھائے اس ننھی سی جان کو تھپڑ مار کر خاموش کروا دیتی۔ ان کی صفافکی کا تو یہ عالم تھا کہ اگر مریم کام میں مشغول ہوتی تو اپنی پوتیوں کے منہ میں مرچی لگا کر انہیں تڑپتا ہوا چھوڑ دیتی۔ انہیں پوتیوں کو تڑپتا دیکھنا عجیب سا سکون ملتا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ تم دونوں میری پوتوں کو کھا گئی ہو۔ اگر تم دونوں اس دنیا میں نہ آتی شاید آج میرے وارث یہاں میرے ساتھ موجود ہوتے۔ وہ شاید نفسیاتی اور ظالم عورت تھی۔ وہ بیچاری بچیاں دادی کا ظلم تو ماں کو بھی نہیں بتا پاتی تھیں۔ شہزاد جب بھی کال کرتا تو شہزاد کی والدہ خود بات کرتی۔ اگر شہزاد مریم سے بات کرنے کا کہتا تو آگے سے یہ کہہ کر ٹال دیتی کہ وہ تو اپنے میکے گئی ہے۔ کبھی کہتی وہ نہانے گئی ہے۔ شہزاد کو گئے 6 ماہ گزر چکے تھے۔ ایک روز اس کی والدہ گھر آئی اور مریم سے بولی کہ آج میرے لیے کھیر بناؤ، میں تب تک پوتیوں کے ساتھ تمہاری ماں کے گھر سے ہو کر آتی ہوں۔ مریم نے ساس کا بدلا ہوا انداز دیکھا تو خوشی سے چہک اٹھی۔ اس نے بچیوں کو تیار کیا اور ساتھ کے ساتھ روانہ کر دیا۔ مریم خوشی خوشی کھیر بنا کر فارغ ہوئی ہی تھی کہ گلی سے ایک شور کی آواز اٹھی۔ اس کا دل کانپ کر رہ گیا تھا۔ یہ تو اس کی ساس کے رونے چلانے کی آوازیں تھی۔ مریم ایک بھی لمحہ ضائع کیے بغیر باہر کی جانب بھاگی تو ساس دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ اس کا حلیہ بکھرا ہوا تھا، چادر سر سے اتر کر شانوں پر گر چکی تھی۔ مگر مریم کو مزید دھچکا تو تب لگا جب اس نے یہ دیکھا ساس کے ساتھ نہ تو کومل موجود تھی اور نہ ہی ثانیہ۔ مریم حواس بحاتہ ہو کر ان کی جانب بڑھی اور پوچھنے لگی میری بیٹیاں کہاں ہیں؟ انہیں میں نے آپ کے ساتھ بھیجا تھا۔ مریم کے سوال پر ساس روتے ہوئے مریم کے گلے لگ گئی اور پھر روتے ہوئے بولی کہ مریم تمہاری بچیوں کو کوئی اغوا کر کے لے گیا ہے۔ میں نے انہیں بچانے کی بہت کوشش کی، یہ دیکھو میرے ہاتھ اور ایڑیاں پھٹ چکی ہیں، مگر وہ لوگ مجھ سے دونوں بچیاں چھین کر گاڑی میں بٹھا کر لے گئے۔ ساس کے الفاظ مریم پر پہاڑ بن کر ٹوٹے۔ اس صدمے کی کیفیت میں نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، آپ میرے ساتھ مذاق کر رہی ہیں۔ آپ یقیناً انہیں امی کے ہاتھ چھوڑائی ہوں گی۔ ایسے کیسے کوئی بھی آ کر میری بچیوں کو چھین کر لے جائے گا؟ میری بچیوں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ پوری گلی میں ایک شور سا برپا ہو چکا تھا، مگر ساس روتے ہوئے مریم کو یقین دلانے لگی کہ 2 لوگ گاڑی پر تھے۔ جیسے ہی وہ گاڑی کے پاس سے گزری تو گاڑی کا پچھلا دروازہ کھلا اور بچیوں کو گاڑی میں زبردستی بٹھانے لگے۔ ساس نے چھڑوانا چاہا تو اسے دھکا دے دیا۔ اس کے ہاتھوں سے بچیوں کو زبردستی اٹھا کر لے گئے ہیں۔ مریم ہوش کھو بیٹھی تھی۔ اس نے بغیر ایک لمحہ ضائع کیے اس سمت میں بھاگنا شروع کر دیا جس سمت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ساس نے بتایا تھا کہ اس کی بچیوں کو اغوا کر کے لے گئے۔ ساس واپس گھر آ چکی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک سکون کی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ کوئی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ وہ کتنا بڑا کھیل کھیل چکی تھی۔ دوسری جانب مریم یوں ہی ننگے پیر گلیوں میں بھاگ بھاگ کر اپنی بچیوں کو آوازیں دے رہی تھی۔ کبھی وہ کومل کو آواز دیتی تھی تو کبھی وہ ثانیہ کو پکارتی، مگر وہ یہاں ہوتی تو اسے جواب دیتی نہ۔ سڑک سے گزرنے والے راہگیر کو روک کر اپنی بچیوں کے حلیے بتا کر پوچھتی انہیں کسی نے کہیں دیکھا تو نہیں؟ وہ باولی سی ہو گئی تھی۔ ساس نے اسی پل اپنا لہجہ ذرا غمگین سا کیا اور بجھی آواز میں اپنے بیٹے کو کال ملانے لگی۔ جو ہی شہزاد نے کال اٹھائی تو روتے ہوئے کہنے لگی کہ مریم بچیوں کو لے کر میکے گئی تھی، نہ جانے میری پوتیوں کو کہاں چھوڑ کر آ گئی۔
اب گھر واپس آئی ہے تو کہہ رہی ہے پوتیوں کو کسی نے اغوا کر لیا ہے۔ اب میں بڑھیاں کہاں کہاں ڈھونڈ کر کس کس در کی خاک چھان کر تمہاری بچیوں کو ڈھونڈتی پھروں۔ اپنی امی کے الفاظ سن کر شہزاد کی روح لرز گئی تھی۔ اتنی دور بیٹھ کر خبر سنتے ہی اسے چکر سے آ گئے تھے۔ وہ تڑپ ہی تو اٹھا تھا، نہ جانے اس کی بیٹیاں کس حال میں ہوں گی۔ وہ روتے ہوئے امی کو ہر ممکن کوشش کر کے بچیوں کو ڈھونڈنے کا کہنے لگا۔ اس نے اپنے باس کو اپنی مجبوری بتائی، لیکن اسے چھٹی نہیں ملی۔ اس کا پاسپورٹ بھی اس کے آنر کے پاس تھا اور وہاں سے اپنے باس کی منت سماجت کرتا رہ گیا، لیکن اسے پاسپورٹ واپس نہیں ملا، کیونکہ اس نے 2 سال کا ایگریمنٹ کیا تھا اور وہاں سے بالکل بے کل سا ہو گیا تھا۔ وہیں دوسری جانب وہ اس بات سے انجان تھا کہ اس کی بچیاں اغوا نہیں ہوئیں، بلکہ اس کی ماں نے 2 بے اولاد جوڑوں سے لاکھوں پیسے لے کر انہیں بیچ دیا تھا۔ مریم سڑکوں پر ماری ماری پھر رہی تھی، ہر کسی سے اپنی بچیوں کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ اب اسے کیا معلوم تھا، یہ سارا کھیل اس کی ساس نے کھیلا ہوا ہے۔ جب بچیاں 2 دن تک نہ ملیں تو ایک رات مریم اتنا روئی کہ بے ہوش ہو گئی۔ صبح جب اسے ہوش آیا تو وہ ایک سڑک کے کنارے بیٹھی تھی۔ کسی نے اسے اٹھانے کی کوشش نہیں کی۔ اس کا ذہنی توازن بگڑ چکا تھا۔ وہ ہر گزرتی گاڑی کو روک کر گاڑی والے کا گریبان پکڑ کر مارنا شروع کر دیتی۔ کہتی، کہاں ہیں میری بچیاں؟ مجھے میری بچیاں واپس لا کر دو۔ لوگ اسے پاگل پاگل کہہ کر پتھر مارنے لگتے۔ کبھی اس کے سر سے خون بہنے لگتا، کبھی اس کے ہاتھوں میں زخم آ جاتے۔ مریم کو گھر سے غائب ہوئے 2 ہفتے گزر چکے تھے۔ جب سے بچیاں غائب ہوئی تھیں وہ بھی گھر نہیں لوٹی تھی۔ شہزاد الگ سوری پر لٹکا ہوا تھا۔ رہ رہ کر اسے اپنی بچیوں کا خیال آتا۔ تبھی ایک دن اس کی ماں نے فون پر اسے ایسی خبر سنائی جسے سننے کے بعد اس کی رہی سہی ہمت اور ضبط بھی جواب دے گیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا جب ماں نے حقارت بھرے لہجے میں فون پر شہزاد سے کہا، مریم اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ مجھے معاف کر دو بیٹے، میں نے جلد بازی میں تمہارے لیے غلط لڑکی کا انتخاب کر لیا تھا۔ کاش میں مریم کی جگہ اپنی بھتیجی کا رشتہ تم سے طے کر دیتی تو آج یہ سب نہ ہو رہا ہوتا۔ شہزاد بے بسی سے اپنے بال نوچ رہا تھا۔ وہ اپنی ماں کے ایک ایک لفظ پر آنکھیں بند کر کے یقین کر رہا تھا۔ کئی دن تک وہ صدمے کی کیفیت میں رہا۔ اسے کام سے چھٹی نہیں مل پا رہی تھی جو وہ ایک بار پاکستان آتا۔ کئی مہینے وہ صدمے کی کیفیت میں ہی ہسپتال میں پڑا رہا۔ کاش یہ سب کرنے سے پہلے نورین آپا ایک دفعہ سوچ لیتی کہ ایسا کرنے سے ان کی بہو اور پوتیوں کی زندگی ہی نہیں بلکہ ان کے بیٹے کی زندگی بھی متاثر ہوگی۔ اس کی تو کل کائنات ہی اس کی بیٹیاں اور مریم تھیں۔ کچھ وقت گزرا اور سب کچھ معمول پر واپس آنے لگا۔ شہزاد کافی حد تک خود کو سنبھال چکا تھا، لیکن پاکستان سے دل اٹھ چکا تھا۔ 2 سال کی بجائے وہ 5 سال بعد دبئی سے واپس پاکستان آیا تھا۔ جب گھر میں داخل ہوا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہے۔ اسے سب سے پہلے مریم یاد آئی تھی اور پھر اپنی پھول سی بچیاں جو نہ جانے ان 5 سالوں میں زندہ بھی تھیں یا نہیں۔ شہزاد کے آتے ہی جو تھوڑا بہت مریم کے لیے نرم گوشہ موجود تھا مگر ماں نے وہ بھی ختم کر دیا۔ انہوں نے آخری حد تک بیٹے کو یہ یقین دلا دیا کہ تمہاری بیوی تمہارے لیے ایک غلط انتخاب تھی۔ اب اپنی زندگی اس منحوس اور بدکردار کے لیے برباد مت کرو بلکہ ایک نئے سرے سے زندگی کی شروعات کرو۔ آج سے پہلے بھی شہزاد ماں کی ہی مانتا آیا تھا۔ انہیں انکار تو نہ کیا لیکن دل اس شادی پر آمادہ نہیں تھا، مگر پھر بھی وہ ماں کی بات مان کر سر جھکا گیا۔ ماں جیسی دقیانوس سوچ رکھنے والی خاتون یہ سمجھ رہی تھی کہ اب دوسری بیوی سے شہزاد کا بیٹا ہوگا۔ چند دنوں میں ہی انہوں نے رشتے کی بات آگے بڑھائی اور پھر 1 ہفتے کے اندر اندر شہزاد کا نکاح مہوش سے طے کر دیا جو اس کی رشتے میں بھتیجی لگتی تھی۔ شہزاد کسی کٹ پتلی کی مانند ماں کی ساری خواہشات کا مان رکھ رہا تھا۔ جب بھی اسے تنہائی میں موقع ملتا تو وہ اپنی بچیوں کی تصاویر کو دیکھ کر بے آواز روتا رہتا۔ مریم سے تو اسے شدید نفرت ہو چکی تھی۔ آج بھی تھانے میں گمشدہ بچیوں کی رپورٹس درج کروائی تھی مگر وہ 5 سالوں میں کسی کو نہیں ملی تھی۔ نکاح کا دن آیا تو شہزاد کی ماں چند خاص مہمانوں کے ہمراہ شہزاد کی بارات لے کر پہنچ گئی۔ نکاح کی تقریب شروع ہوئی تو ایک لمحے میں مریم کے ساتھ گزرا ایک ایک پل شہزاد کو یاد آیا تھا۔ اس کا حلق کڑوا ہونے لگا۔ تمام تر آنسو حلق میں اتر کر اس نے بامشکل مہوش کو قبول کیا تھا۔ بس ایک بے بس سی نگاہ ماں پر ڈالی تھی جو اپنے بیٹے کی ہنستی بستی زندگی اجاڑ کر اب جشن منا رہی تھی۔ شہزاد کے دل میں بھی ایک پل کے لیے مریم کا تصور ضرور ابھرا تھا جب وہ اپنی دونوں بیٹیوں کو پہلی بار گود میں اٹھا کر گھر لا رہا تھا۔ یہ منظر بھی اسے خون کے آنسو رلا رہا تھا
مگر اس نے اگلے ہی پل سر جھٹک کر سب کو خیر بات کہہ دیا۔ ایک سرد سانس خارج کرتے ہوئے اس نے مہوش کو دیکھا، جس کے ساتھ اب اس نے نئی زندگی کی شروعات کرنی تھی۔ رخصتی کا وقت ہوا تو نورین آپا اپنی بہو اور بیٹے کو لے کر گھر کی جانب روانہ ہوئی تو راستے میں گاڑی ایک فقیرنی سے ٹکراتے ہوئے بچی۔ جب شہزاد نے اسے دیکھا تو ہوش کھو بیٹھا۔ وہ مریم تھی جو پاگل ہو چکی تھی۔ اب بھی شہزاد کا گریبان پکڑ کر اپنی بچیوں کے بارے میں پوچھ رہی تھی کہ اس کی بچیوں کو اس نے اغوا کیا ہے۔ شہزاد کی ماں مریم کو دیکھ کر بوکھلا گئی تھی۔ شہزاد مریم کی حالت دیکھ کر رونے لگا۔ اس نے مریم کا علاج کروایا، مہوش کو اپنانے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ سچائی جان چکا تھا۔ مریم ٹھیک ہو چکی تھی، مگر اس کی بیٹیاں کہاں تھیں یہ اس کی ماں نے اس وقت بتایا جب وہ خود کینسر میں مبتلا ہو چکی تھی۔ پھر اپنے بیٹے بہو سے معافیا مانگنے لگی۔ شہزاد اپنی بیٹیوں کو واپس لے آیا۔ مریم دیوانوں کی طرح اپنی بچیوں کو پیار کر رہی تھی۔ شہزاد ان سب کے لیے اپنی ماں کو معاف نہ کر سکا۔